اچھا جی، آج ہم شروع کرتے ہیں پرابلمس ایسوسیٹیڈ ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان۔ 2009 کا جو آرٹیکل تھا جو کہ بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان کی ایشوز تھا، اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کچھ پرائمری چیلنجز ہیں جو امپلیمنٹ کر رہی ہیں بایو ڈائیورسٹی کے ایکشن پلان BAP کو۔ سب سے پہلے لیک آف اویئرنیس ہے، یہ انوائرمنٹل ایشوز پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور جو ڈیسیجن میکر ہیں اور سول سوسائٹی جو ہے اس پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ پھر آ گیا ویک گورننس، سلو ڈیسیجن میکنگ پروسیسز ہیں۔ پھر آ گیا یہ لیک آف ڈسٹنکشن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ انٹرسٹ ان ایبلٹی ٹو کنسیپچولائز پالیسی، یہ ساری وجوہات ہیں۔ پھر آگے ویک کیپیسٹی آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لیک آف انڈیویجول کیپیسٹی، اور پھر لیک آف فنڈنگ۔ پرابلمس ایسوسیٹیڈ ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی ڈیو ٹو ہیومن انٹرونشن، جو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر تھا IUC ہیں، اسے رپورٹ کہتا ہے کہ 75% آف جینیٹک ڈائیورسٹی ایگریکلچر کراپس کی جو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں، اور 75% آف دا ورلڈز فشریز جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو چکی ہیں، اور 1/3 آف کورل ریفس آر threatened with extinction۔ مین از دا فیکٹر جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہے ان ساری بایو ڈائیورسٹی کی ڈسٹرکشن کو۔ یہ ٹیبل شو کر رہا ہے کہ جو ہیومن انٹرونشن ہے یہ بایو ڈائیورسٹی کی کیسے لاس ہے۔ اب دیکھیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ہیومن ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں اربنائزیشن یا پھر انڈسٹریلائزیشن، ڈیفارسٹیشن، پالیوشن، اوور ہنٹنگ، ان ساری وجوہات میں یہ اتنے بڑے بڑے ایروز پہ یہ اتنا لکھا ہوا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو لازمی سی بات ہے انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ تعداد میں۔ یہ ادھر انہوں نے جو ہے وہ ایک یہ پائی چارٹ دکھائی ہے جس میں کازز آف اینیمل ایکسٹنکشن ہے 23% آ گیا، اور پھر ادر کازز ہے 2%، ہنٹنگ اینڈ دا ٹائپس آف انٹرنیشنل کلنگ، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن 39، یہ ساری چیزیں انٹروڈکشن ٹو انویسو اسپیشیز 36%، یہ سارا جو ہے وہ ایک پائی چارٹ میں دکھا رہے ہیں۔ پھر آگے کلائمیٹ چینجز صرف آر ناٹ اونلی دا پریشر آن آور انوائرمنٹس، ہیبیٹیٹ لاس اور ڈیگریڈیشن، پالیوشن، اوور ایکسپلائٹیشن اور انویسو اسپیشیز جو ہیں وہ ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کرتی ہیں بایو ڈائیورسٹی کی ڈکلائن کو۔ یہ دیز پریشرز آر بیکاز آف ہیومن انویڈنگ ایکٹیویٹی۔ ڈیفارسٹیشن کازز اور اس کی افیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی۔ فارسٹ کور کرتا ہے 31% آف دا لینڈ ایریا آن آور پلانٹ، پروڈیوس کرتے ہیں وائٹل آکسیجن اینڈ پرووائڈ ہومس فار پیپل اینڈ وائلڈ لائف۔ بہت سارے دنیا میں مینی آف دا ورلڈس موسٹ تھریٹن اینڈ انڈینجرڈ اینیملز جو ہیں وہ فارسٹ میں رہتے ہیں، اور بلینز آف پیپل ریلائی کرتے ہیں اس کے بینیفٹس پہ۔ فارسٹ ہمیں فوڈ، فریش ایئر، کلودنگ، میڈیسن، شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے۔ فارسٹ پلے کرتا ہے کرٹیکل رول ان ریڈیوسنگ کلائمیٹ چینج، کیونکہ وہ ایکٹ کرتا ہے ایز کاربن سنک سوکنگ اپ کاربن ڈائی آکسائڈ دیٹ وڈ ادروائز بی فری ان دا ایٹماسفیئر، اور پھر کنٹریبیوٹ ہوگا ٹو آن گوئنگ چینجز ان دا کلائمیٹ پیٹرنس۔ لیکن آدمی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، اس کی نیچرل بیوٹی کو ڈسٹرائے کر رہا ہے درختوں کو کاٹ کر اپنے مفاد کے لیے، اپنے کمفرٹ کے لیے۔ دا کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز فار دا کنورژن آف فارسٹ انٹو نان فارسٹ، درختوں کو کاٹنا اور کنورژن آف فارسٹ کو نان فارسٹ میں کرنا، نان فارسٹ لینڈ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن۔ کازز آف ڈیفارسٹیشن ڈیلیبریٹلی ہے ڈیو ٹو مائننگ، پیپر میکنگ، اربنائزیشن، ٹمبر فار میکنگ روڈز اینڈ ایگریکلچر ایکسپینشن اینڈ لیور اسٹاک بریڈنگ۔ افیکٹس آ گیا بھائی، یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے وہ رزلٹ کرے گی کہ اچھا خاصا لاس جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی میں ہوگا، جیسے کہ انکریزنگ کنسنٹریشن جو گرین ہاؤس کی گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپر، نیٹرس آکسائڈ بڑھ جائیں گی۔ پھر یہ بڑھیں گی تو گلوبل وارمنگ ہوگی، ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، اور پھر گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گے، پھر پانی زیادہ ہو جائے گا، سی لیول زیادہ ہو جائے گی، اور پھر فلڈ ہوں گے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہیبیٹیٹ لاس ہو جائے گا۔ لازمی سی بات ہے، پانی ہوگا تو پھر آپ کہاں رہیں گے؟ پھر جو جانداروں کا جو ہے جو فارسٹ میں رہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ سوائل ایروجن ہو گیا، رین فال کم ہوگی، ٹرانسپائریشن نہیں ہوگی، تو یہ سارے جو ہیں وہ رزلٹ ہوگا ڈیفارسٹیشن میں۔ انڈینجرڈ اینڈ ایکسٹنکٹ اسپیشیز، یہ ساری تصویریں دکھا رہے ہیں جس میں افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ انڈینجرڈ ہیں یا تو یہ ایکسٹینٹ ہیں، چونکہ ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اور فوڈ کو ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز سچ ایز انٹرٹینمنٹ اور فوڈ، اینیملز جو ہیں وہ انڈینجرڈ ہو گئے ہیں۔ یہ انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو اثر ہو رہا ہے وہ جانوروں پہ ہو رہا ہے، اور وہ ایکسٹنکشن کے رسک پہ ہیں فیوچر میں۔ کچھ تو ہو بھی چکی ہیں ایکسٹینٹ، لیکن یہ ہے کہ آف دیٹ اسپیشیز ان ایکو سسٹم کچھ جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں وہ مینشن ہیں، جیسے کہ یہاں پہ یہ آ گیا گرین سی میں آ گیا مارکو پولو، اچھا انڈس ریور ڈولفن آ گیا، ایشین بلیک بیئر، پھر آ گیا یہ سارے۔ تو انسانوں والی حرکتیں کرے تو زیادہ بہتر ہے
کیونکہ درخت اگر آپ کاٹ رہے ہیں تو پلیز آپ پھر درخت بھی لگائیں، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے، دیکھیں جو کل نقصان ہے وہ ہوگا ہمیں ہی، جانوروں کو تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد باری آئے گی ہماری. تو یہ سارے جو ہم ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں اس کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ ہم ہی بھگتیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ چیپٹر پورا ہو چکا ہے، اور جو ہے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.